السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب اپنا آخری سیاسی قلعہ بھی ہارنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو آخری مورچے پر بھی، بلکہ سب سے مضبوط مورچہ، سب سے مضبوط قلعہ جو ہے عمران خان صاحب کا، اس پر بھی ان کو شکست ہونے جا رہی ہے، اور یہ قلعہ ہے سوشل میڈیا کا۔ فواد چودھری کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹوٹے ٹکڑوں میں مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور معاملہ توشہ خانہ کا بھی ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو شکست ہوگی، اور عمران خان صاحب کے اتحادی پرویز الہی صاحب کو آج پہلے سے ہی شکست ہو چکی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ ان کے بخت اچھے نہیں ہیں آج کل، وہ ان کی قسمت اچھی نہیں ہے، ان کے ستارے گردش میں آج کل سے کیا بلکہ مارچ 2021 سے، اور پھر مختلف وہ ہوتا ہے نا اپنا اتار چڑھاؤ سے نکل ہوتے ہوتے فائنلی عمران خان صاحب جو ہیں سیاسی طور پر گہری کھائی میں گر چکے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب ایک بڑے حادثے نے، بڑے سانحے نے، بڑی واردات نے عمران خان صاحب کو مزید پھنسا دیا ہے۔ عمران خان صاحب مزید دھس گئے ہیں۔ جو لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے تھے، وہ عمران خان صاحب سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ جس سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب پر محبتیں نچھاور کی جا رہی تھیں، وہاں پر عمران خان صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں، کیونکہ خان صاحب کا جو پولیٹیکل سٹانس ہے، یا عمران خان صاحب اپنی سیاست کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو جب تیار ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان تو بہرحال اٹھانا پڑنا تھا عمران خان صاحب کو۔ عارضی طور پر تو انسان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن مستقل اس کا نقصان ہوتا ہے، تو خان صاحب کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب، جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی مسلسل گھاٹے میں جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے بخت تو ایسے ہیں، نصیب تو ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی جاتے ہیں اس کے نصیب بھی خراب، ان کی کشتی بھی ڈبو دیتے ہیں۔ بلکہ وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب اس نعرے کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں آج کل، ہم تو ڈوبے ہیں ضنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، پھر آؤ پھر ساتھ چلتے ہیں، یا تو پھر ایک ساتھ خودکشی والا جو وعدہ ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، انہوں نے پھر جگاڑ لگائے، انہوں نے کھانچا لگایا، بلکہ کھانچا لگایا، باقی تو کھانچے معیشت کو، حکومت کو، ریاست کو تو وہ لگاتے ہی رہے، ٹیکے لگائے انہوں نے، بلکہ کیا تھے وہ عثمان بزدار صاحب، ان سے بھی بڑے ٹیکے لگائے۔ اب تو خیر وعدہ معاف گواہ ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل معاملہ، یہ مالی معاملات سے ہٹ کے بھی انہوں نے سیاسی طور پر بھی کھانچے لگائے، اور کھانچے انہوں نے اپنی فیملی کے اندر لگائے تھے۔ انہوں نے اپنی فیملی کی جو پارٹی تھی مسلم لیگ قائد اعظم، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ چودھری شجاعت حسین کو ہٹوا دیا صدارت سے، اور صدارت سے ہٹا کر خود بیٹھ گئے تھے۔ تو شجاعت صاحب اور وہ جو ان کے سیکرٹری جنرل پارٹی کے طارق بشیر چیمہ صاحب، وہ چلے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو اب پہلے تو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوتے پرویز الہی صاحب، تو ممکن ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیچ اپ ہو جاتا۔ بلکہ کل پرسوں ایک تصویر تھی، شاید جمعہ نماز کی تصویر ہے، کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مونس الہی بھی ہیں اس میں، مونس تو خیر باہر ہے، دوسرے وجاہت حسین بھی ہیں اس میں۔ وہ تصویر بڑی اپنا وائرل ہوئی ہے کہ وہ سیاسی طور پر تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، لیکن سماجی طور پر ظاہر ہے تو ایک ہی فیملی، تو وہ ان کے سماجی تعلقات، رابطے اسی طرح ہیں۔ بلکہ وہ جو خبر میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ مہمانوں کی خاطر توازے کے لیے۔ تو سماجی طور پر تو چلیں وہ ایک ساتھ ہے، لیکن سیاسی جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کھانچا ڈالا تھا، اب شجاعت حسین صاحب کو پارٹی سے ہٹا کر، اور انہوں نے اپنا وجاہت حسین کو 2-4 دن پہلے صدر بنوا دیا تھا پارٹی کا۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جتنی بھی تھی مسلم لیگ قائد اعظم کی، پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب اس معاملے میں بہت کاریگر آدمی ہیں۔ جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی کو مینیج کیے رکھا، اسی طرح وہ چاہ رہے تھے کہ پارٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شاید وہ بھول گئے تھے کہ جو میں نے اپنی صبح کی ویڈیو میں بات کی تھی، کہ معاملہ جو تھا مسلم لیگ قائد اعظم کی سربراہی کا، صدارت کا، وہ معاملہ پڑا ہوا تھا اپنا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن نے جو اگست میں درخواست گئی تھی چودھری شجاعت حسین کی اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی اپنے آپ کو ہٹائے جانے کے خلاف، اور یہ فیصلہ، یہ رولنگ لینے گئے تھے الیکشن کمیشن سے کہ جی بتایا جائے کہ شجاعت حسین صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانا ٹھیک ہے، اور پارٹی کا صدر کون ہے، کیونکہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے پارٹی کے بعد۔ تو الیکشن کمیشن نے اس پر دے دیا تھا حکم امتناع کہ جب تک فائنل فیصلہ نہیں آتا شجاعت حسین صاحب سربراہ رہیں گے پارٹی کے۔ لیکن فائنل فیصلہ آنے سے پہلے ہی
وجاہت سے ان کو صدر بنا دیا گیا تھا گزشتہ ہفتے، ایک اجلاس کر کے، کون سا اجلاس تھا، شورا کا یا جنرل کونسل کا اجلاس کر کے، اس میں وجاہت حسین صاحب کو صدر بنا دیا، اور اس کے بعد پھر صوبائی صدر بھی اپنا پرویز الہی صاحب بن گئے، اور مرکزی جنرل سیکرٹری بنا دیا تھا کامل علی آغا کو، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہٹا کر۔ تو معاملہ کیونکہ الیکشن کمیشن میں تھا، تو الیکشن کمیشن نے آج وہ فیصلہ دینا تھا، 12:15 بجے کے بعد وہ فیصلہ آیا ہے تقریباً دوپہر کو۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی شجاعت حسین صاحب کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، پارٹی کے آئین کے مطابق شجاعت حسین صاحب سربراہ پارٹی کے صدر برقرار ہیں اور رہیں گے، اور وہ جو پروسیجر ہوا تھا ان کو ہٹائے جانے کا، وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے آئین کے مطابق نہیں تھا، وہ غیر آئینی تھا، تو اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب تو اپنی جگہ خود تو پھنسے ہی ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ چل کے وہ جو چند لوگوں والی پارٹی تھی مسلم لیگ قائد اعظم، وہ بھی پرویز الہی صاحب اس سے بھی نکلے گئے نا۔ اب ظاہر ہے اب جب اپنے صدر کو انہوں نے نکال دیا تھا تو اب صدر ان کو نکال سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ پرویز اگر شجاعت حسین صاحب اعلان کر دیں کہ پرویز الہی مسلم لیگ قائد اعظم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، طارق اپنا وہ کیا نام ہے کامل علی آغا ان کا کوئی تعلق نہیں، وجاہت حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو حق بجانب ہوں گے اگر وہ کریں گے۔ شاید ایسا نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے یہ سارا جو جگاڑ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ اپنا الگ سے پارٹی کا گروپ بنا کر پھر تحریک انصاف کے ساتھ جو الائنمنٹ ہوگی پھر اس میں مرجر ہو، انضمام کریں، تحریک انصاف کے اندر ضم ہو جائیں، یا پھر ان کے ساتھ اتحاد کریں۔ کوئی حساب کتاب لگانا چاہ رہے تھے تاکہ کوئی 8 10 15 سیٹوں والی جماعت دوبارہ وہ بن جائے، مگر وہ 2 بھی گئیں، 6 بھی گئیں، ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اب کہیں کے نہیں رہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آج کل بھی، وہ یہ ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کو میکسیمم 1 آدھ سیٹ والے تک ایڈجسٹمنٹ تک لے کر جائیں گے، ان کے احسانوں کا اگر بدلہ چکا ہے تو میکسیمم یہ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ پرویز الہی صاحب نے کئی بار یاد بھی کرایا شجاعت حسین اپنا عمران خان صاحب کو کہ جی جب میں نے آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بننے کا اپنا فیصلہ کیا تھا، آپ کا ساتھ دینے کا، اور پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو انکار کرنا تھا، ان کے وعدہ توڑنا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ جی آپ مجھے پارٹی کا صدر بنا دیں گے، مونس الہی کو پنجاب کا صدر بنائیں گے، تو وعدہ تو فواد چودھری صاحب جو ان دنوں جیل میں، جن کی ویڈیو بھی وائرل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی ایسا وعدہ شدہ کوئی نہیں ہوا تھا، کوئی یہ بات کی باتیں دیکھی جائیں گی۔ تو پرویز الہی صاحب کو ادھر سے ایک طریقے سے انکار ہو گیا، تو پھر پرویز الہی صاحب نے فواد چودھری کے پکڑے جانے پر وہ جو اتنا بڑا گالیوں والا آڈیو بھی ان کی ریلیز ہوئی تھی، فون ریکارڈنگ کی، کہ پہلے ہی پھڑیا جاتا، بہت بڑی گالی ہے وہ تو بندہ نہیں بتا سکتا نا، تو اسمبلی بچ جاتی۔ پھر انہوں نے تقریر بھی دے ماری تھی گجرات میں کہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا، نہیں بلکہ اس میں وہ جو جس اجلاس میں انہوں نے شجاعت حسین صاحب کو ہٹا دیا تھا مسلم لیگ ہاؤس میں ڈیوس روڈ پر، تو اس اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو جو آس پاس 2-3 بندے ہیں نا انہوں نے خراب کیا ہے، اگر ان میں سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے، اگر پہلے پکڑا جاتا تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو وہ انہوں نے اپنا فواد چودھری صاحب کے متعلق کہا، اور فواد چودھری صاحب نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی یہ ایسے خواب نہ دیکھیں، پی ٹی آئی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو صدر بننے کے لیے باہر سے کوئی آ کے بندہ صدر بنے گا، بن سکتا ہے، ویسے عمران خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پارٹی کے اندر آیا تو پھر میں پارٹی سے باہر۔ بھائی شجاعت حسین کو پارٹی سے جنہوں نے باہر نکال دیا اپنی طرف سے، وہ تو الیکشن کمیشن نے روک دیا نا معاملہ۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پر بھی برے دن ہیں، ان کو بھی ایک اور شکست ہوئی ہے، ان کے اوپر مقدمات، وعدہ معاف گواہ، شراب، پارٹیاں رنگین، اس کے بیان الفی، مطلب پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف چل رہا ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا معاملہ ہے، لیکن توشہ خانہ سے زیادہ جو سنگین قسم کا عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکا ہوا ہے نا، وہ اس قوم کی طرف سے۔ توشہ خانہ میں تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ریفرنس اپنا اسلام آباد کی عدالت میں الیکشن کمیشن نے دائر کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری کارروائی کا، اس میں عمران خان صاحب جا ہی نہیں رہے، ہر پیشی پر ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی میڈیکل رپورٹ پیش کر دیتے ہیں۔ پچھلی بار جو پیشی اس میں جا کر پیش کر دیا میڈیکل رپورٹ، عدالت نے کہا نہیں عمران خان صاحب کو 31 کو یعنی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ آج وہ نہ خود پیش ہوئے، نہ ان کا کوئی وکیل کوئی وکالت نامہ، علی بخاری ان کے کوئی وکیل، ان کے الیکشن کمیشن کی اور ان کی الیکشن کمیشن کے وکیل اور ان کی جھڑپ بھی ہو گئی، کیونکہ وکالت نامہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے تھے کہ جی جب تک
ملزم خود عدالت میں نہ آئے وکالت نامہ کیسے پیش کر سکتا ہے کوئی ان کا؟ تو خود تو آئیں۔ تو بہرحال عدالت نے 7 فروری کو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو ذاتی حیثیت میں پیش، ظاہر ہے فرد جرم ذاتی حیثیت کے بغیر تو نہیں پیش ہو سکتی، کیا ہوتا ہے لگ سکتی، تو چارج فریم نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ان کو جو کر دیا ہے اپنا 20,000 روپے کے مچل کے بھی ان کے جمع ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ذاتی حیثیت میں نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ، اور پھر وکالت نامہ بھی ان کا جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ وہ جمع کروایا جائے۔ تو اب یہ جو ہے معاملہ یہ عمران خان کے لیے سنگین ہے، کیونکہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے ڈیفینس میں کہ جی میں نے اگر یہ گھڑیاں اٹھا لیں، میں نے اگر یہ زیورات اٹھا لیے، میں نے اگر یہ کر لیا، میں نے اگر وہ کر لیا تو ٹھیک ہے جی کر لیا، مگر جو کچھ آصف زرداری اٹھا کے لے گئے، جو کچھ نواز شریف اٹھا کے لے گئے، ان کا حساب تو ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یا تو حالات سے اتنے بے خبر ہوتے ہیں یا لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ آصف زرداری نواز شریف جن مقدموں میں مفرور ہیں ان میں ایک توشہ خانہ کا مقدمہ بھی ہے، ان کے اوپر تو چل رہے ہیں، آصف زرداری کے اوپر بھی وہ مقدمات چل رہے ہیں، تو وہ تو بھگت ہی رہے ہیں۔ بھائی اپنا حساب بتاؤ کہ آپ نے کیا لیا، کیسے لیا، کہاں سے لیا۔ اگر آپ نے 5-6 ارب روپے کی چیزیں اٹھا لی توشہ خانہ سے تو اس کا کتنا جمع کروایا، اور جو جمع کروایا وہ اس کا سورس بتاؤ، کوئی پیسے وہ 5 کروڑ جمع کروائے، 10 کروڑ کروائے، اس کا سورس کیا تھا، وہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، یہ آپ کو حساب دینا ہے۔ تو توشہ خانہ والا معاملہ جو فرد جرم ان کے اوپر عائد ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ظاہر ہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کو ظاہر سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اس کرمنل پروسیجر کے علاوہ جو دوسرا معاملہ چل رہا ہے، جسے میں نے کہا نا قوم نے فرد جرم عائد کر دیا پشاور دھماکے کے بعد، صورتحال عمران خان صاحب کے لیے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ پرانی چیزیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویوز تازہ جو اپنی تقریریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ عمران خان صاحب کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ڈپلومیسی ہوتی ہے، پولیٹکس ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ریاستی امور ہوتی ہیں، ان کو کھلنڈرے طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ عمران خان صاحب ہر ایک چیز کو کرکٹ کا میدان سمجھ کر رہے ہوتے تھے، تو اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں پہلے آپ کو پہلی جو ویڈیو کیونکہ یہاں پہ کاپی رائٹ کی وجہ سے چلا نہیں سکتے، فواد چودھری صاحب کی ویڈیو ہے، شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام ہے، ڈاکٹر عارف الوی بیٹھے ہوئے ہیں اور فرید پراچا صاحب اور فواد چودھری صاحب نمائندگی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پروگرام ہے ایکسپریس کا، کیونکہ اس وقت شاہ زیب خانزادہ ایکسپریس میں ہوا کرتے تھے، اور عارف الوی اس وقت پی ٹی آئی کے میرا خیال سیکرٹری جنرل تھے، اور پھر اپنا یہ جو فرید پراچا صاحب ہیں یہ جماعت اسلامی سے ہیں۔ یہ دونوں صاحبان اس پروگرام میں جو طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشنز ہو رہے تھے ان کی بیٹھ کر مخالفت کر رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب اس پر کہتے ہیں شاہ زیب خانزادہ کو، جو فواد کا اسٹائل ہے۔ اچھا، اب فواد چودھری اس کے بالکل اگینسٹ 100% اس کے برعکس جا کر فواد چودھری دلیل گھڑ سکتے ہیں، وکیل بھی ہیں، اچھا بول لیتے ہیں، دلیل گھڑ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں ان کو، اپنا شاہ زیب خانزادہ کو، کہ شاہ زیب آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے طالبان کا ایک ترجمان بلا لینا تھا، 2 ترجمان بلا لیے ہیں، فرید پراچا کو بھی بلا لیا، ڈاکٹر عارف الوی کو بھی بلا لیا۔ تو الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا گھٹیا بات کر رہے ہو، یہ کیا گھٹیا بات کی ہے تم نے۔ تو اس پر اچھی خاصی گرما گرمی ہوتی ہے، اور فواد چودھری کہتے ہیں اور کیا میں کیا کہوں، تم ہو ترجمان ہو، جب ہو تو میں کیا کہوں۔ پھر آخری جو جملہ ہے اس ویڈیو میں، وہ آخری جملہ یہ ہے کہ جی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ٹی ٹی پی کی سیاسی ونگ ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے انداز سیاست سے اس الزام کو تقویت دی ہے، اپنی حکومت میں اور حکومت سے پہلے بھی، اور جب کے پی کے میں حکومت تھی تب بھی، اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تب بھی عمران خان صاحب نے اس الزام کو تقویت دی ہے، ملاکنڈ آپریشن سے لے کے اب تک۔ اچھا، اب پشاور دھماکے نے سچویشن کو کیا کر دیا، ٹریگر ہو گئی سچویشن۔ لوگ 100 کے قریب جنازے اٹھے، ہمارے جوان شہید ہوئے، ماتم ہے، مطلب پورے ملک میں سوگ ہے، مطلب
کچھ بھی مطلب یوٹیوب پہ جاؤ، ٹویٹر پہ جاؤ، فیس بک پہ جاؤ، ٹی وی دیکھو، ہر طرف وہ جنازوں کی وہ تصویریں ہیں، ہر طرف افسردگی ہے۔ تو لوگ پھر حساب مانگنا بھی جانتے ہیں۔ لوگ اگر سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں، تو پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کی، فواد چودھری کی یہ ویڈیو اور عمران خان صاحب کی وہ انٹرویوز اور وہ تقریریں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے طالبان کو 40,000 طالبان ہم نے پاکستان میں لا کر بسانے تھے، ان میں سے 6,000 فائٹرز۔ اب وہ دیکھو لفظ کتنا عمران خان صاحب نا لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کہتے ہیں جی تو فائٹرز، ان کو ہم نے آباد کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، ہم نے وہ کرنا تھا۔ تو اس پر عمران خان صاحب کے خلاف ایک شدید قسم کی نفرت ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے میں لے کر جاتا ہوں آپ کو۔ یہ عارف علوی صاحب نے یہ جو مذاکرات کی بات ہوئی تھی نا افغانستان میں، جب عمران خان صاحب کے بقول غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھیں، تو پھر ہم بھی چاہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جیسے لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کے سہولت کار یہاں پر بھی آ جائیں، ڈیفینیٹلی ایسا ہی تھا نا۔ تو انہوں نے مذاکرات کا ایک کیا تھا، اس پہ ساری قوم کہہ رہی تھی مذاکرات۔ تو عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، اس کا تصدیق کر لی بعد میں وزیر خارجہ نے۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کئی پریس کانفرنسز کر کے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کوئی مذاکرات کر رہے ہو تو ہمیں پارلیمنٹ میں آ کر بتاؤ کہ مذاکرات کن شرائط پر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے بھائی، ہم خود کر لیں گے۔ پھر وہ کپ والی تصویر آپ کو یاد ہے، فیض حمید صاحب چلے گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے، تو جب یہ حکومت آتی ہے تو انہوں نے قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے 2 اجلاس متواتر ہوئے تھے، اور دونوں اجلاسوں میں جو بریفنگز ہوئی تھیں، ان بریفنگز کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی بھی نیگوسیشنز، شرائط اور ڈیل جو بھی ہوگی وہ پارلیمنٹ میں رکھے بغیر نہیں ہوگی۔ تو مذاکرات ٹوٹ گئے تھے، لیکن کافی سارے آباد کر کے پاکستان میں لائے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سوات میں تصویریں بھی سامنے آ گئی تھیں۔ تو یہ جو سارا لوگوں کو پتہ ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ سال، 1.5 سال، 2 سال، 6 ماہ کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹس تو لوگوں کو یاد ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جس پر بھرم تھا نا کہ جی سوشل میڈیا میرا قلعہ ہے، تو سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کو اپنے اس موقف کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں جو عمران خان صاحب اب اختیار کرتے رہے۔ تو خان صاحب کو وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ والا جو فرد جرم عائد ہوگا وہ کوئی بہت چھوٹی چیز ہے۔ اصل عمران خان صاحب پر قوم نے چارج فریم کر لیا ہوا ہے یہ والا، بقول فواد چودھری طالبان کی سیاسی ونگ ہونے والا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔